نور صاحب بہت بہت مبارک ہو آپ کو. انتہائی خوشی کا لمحہ ہے یہ. میں جو آپ دیکھیں نا یار خدا آواز ہے خدا کی کیا کس بات کی. یہ دیکھیں نا آپ ترجمانی نہیں کرتے عوام کی. پاکستان کا جو بجٹ ہے سال 2025-26 کا وہ پاس ہو گیا. پاکستان کا یا اورنگزیب صاحب کا بنایا ہوا اور IMF کی معاونت سے بنا ہوا. یہ تو چل بعد کی بات ہے، سے ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. ایٹ لیسٹ دیکھیں نا پارلیمان میں معاملہ پھنسا اچھا نہیں. بہرحال پھنسا نہیں سر یہ پھنسا ہے. نہیں پھنسا نا یار غلط رپورٹ نہ کیا کرو پھر وہی بات ہے. چلو آپ بتا دیں سر کیسے پھنسا. ایک بہت زیادتی کی بات ہے کہ جی ہم بدقسمتی سے جیسے ہی اصولی طور پر ہونا چاہیے تھا کہ ہم روزانہ جس دن سے یہ بجٹ پیش ہوا ہے کم از کم ایک سیگمنٹ ہم بہت تفصیل سے ہم نے شروع کیا تھا ہم نے شروع کیا تھا. لیکن بابو ہوا یہ کہ ایران اسرائیل کا مسئلہ آ گیا اور یہ 12 دن اتنے غضبناک تھے، اس کا امپیکٹ ہمارے پہ آنا شروع ہو گیا تھا نا. 2 دن 3 دن 2 دن یہ 3 دن پچھلے تو کم از کم 16-17 دن ہم اس کو رپورٹ کرتے رہے. لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں کہ لیکن اس کے اختتامی مراحل پر ہم مناسب توجہ نہ دے پائے کیونکہ اس جنگ کا ہمارے اوپر اثر آنا تو ہو گیا تھا. یہ جنگ نہ بھی ہوتی آپ کی اوقات کیا ہے. سوری ٹو سے آپ نے وہ بتایا تھا نا یہیں اسی کرسی پہ بیٹھ کے کہ ایک ہوتی ہے وہ ٹیکنیکل پتہ نہیں کچھ بتایا تھا. صحافیوں نے احتجاج بھی کیا تھا اس پہ، یاد ہے شہباز رانا صاحب یہاں بیٹھ کے آپ نے بتایا تھا. مجھے نہیں پتا میں نے یہ آپ نے رپورٹ کیا ہوا ہے. تو جب آپ کی اوقات ہی اتنی ہے بطور صحافی کہ آپ کی سننا کوئی نہیں چاہتا، آپ سے بات آپ کے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں دینا چاہتا، تو جنگ ہوتی یا نہ ہوتی تو یہ کیا رپورٹ کرتے ہیں. نہیں بہرحال بات یہ ہے کہ دیکھو یہ اس میں ایک بہت بڑی سب سے پہلے میں گلہ کروں گا پاکستان تحریک انصاف سے. عددی اعتبار سے وہ سب سے بڑی اکثریتی جماعت ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے جناب آخری لمحات میں 78 ترامیم جو ہیں وہ پیش کی ہیں جو تمام مسترد ہو گئی. ان کو زیادہ ایکٹیویٹی دکھانی چاہیے تھی فائنانس کمیٹی کے اس اجلاس میں جس میں بجٹ ریویو ہو رہا تھا، جس کے سربراہ تھے سید نوید قمر. ٹھیک ہے وہ اتحادی جماعت کے ہیں، آپ ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے تو بہت ساری چیزیں رکوا سکتے تھے بجائے اس کے. لیکن وہ کرتے یہ ہیں کہ جیسے ہی اجلاس شروع ہوتا ہے وہ قیدی نمبر 8 کے ساتھ اپنی وفا کا اظہار کرنے کے بعد کچھ کاغذات وغیرہ پھاڑتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اب جو تھوڑی بہت تبدیلی آئی ہے، دیکھیے جب یہ بجٹ پیش ہوا تو ہمیں اورنگزیب صاحب نے یہ پیغام دیا کہ اب اس ملک میں نان فائلر نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی. سر تاریخ میں ہماری جتنا بھی چھوٹا سا 70-72-75 سال کی تاریخ ہے بھائی صاحب، کبھی بھی بجٹ میں اتنی میسو تبدیلیاں نہیں آئیں جتنی اس میں آئی ہیں. یہ ہیلدی تبدیلیاں بھائی دیکھو نا، یہ تو چڑھ دوڑے تھے کہ بھائی صاحب 1000 گاڑیوں سمیت FER کا افسر جو ہے تم ٹیکس چور کا شبہ ہے بس چک لو پھڑ لو، دکان بند کر دو، تالا لگا دو، سولر پہ ٹیکس لگا دو، سولر پہ ٹیکس لگا دو. اب یہ ساری باتوں پہ ان کو بیک ڈاؤن کرنا پڑا. بھائی اگر آپ نے ایک بات کو آپ کو فورسی کرنا پڑتا ہے، آپ بہت بڑے ٹیکنوکریٹ ہوں گے کہ آپ ایک نام نہاد کتنا بھی ہائیبرڈ نظام کر لو، یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں لوگوں میں جانا ہے نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اچانک ایک ایسے معاشرے میں جو ہمیشہ غارت گروں کی زد میں رہا ہے ہسٹوریکلی، کبھی باہر سے آ کر یہ وہ، تو انہوں نے ہمارے ہاں تو کبھی حکومت کو اپنا سمجھا ہی نہیں جاتا نا، تو ٹیکس دینے کی روایت ہے نا، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے آپ اس میں ایک دم سے اتنی بڑک لگا لیتے ہیں کہ جی 1000 گاڑیاں پھر آپ سر بجٹ میں ان پٹ کیا رہا اپوزیشن کا، اتحادیوں کا اور خود حکومتی؟ سر سب سے زیادہ دیکھیے آپ کو اب یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ ان لوگ ایک بات کلیئر ہو گئی تھی کہ جیسے بجٹ اپنی اوریجنل فارم میں پیش ہوا تو ہمارے اگر اسی طرح منظور ہو جاتا تو ہمارے ملک میں کاروبار کا ہمیشہ کے لیے بھٹا بیٹھ جانا تھا، جو کہ اب نہیں، ایسا نہیں ہوا. اب اٹس اے گڈ تھنگ. اس میں بہت زیادہ یہ ترامیم ہیں، ایک ایک شک کو زیر بحث لایا ہے اور اس کا کریڈٹ سید نوید قمر کو جاتا ہے کہ انہوں نے ہر ایک کو حصہ لینے دیا. لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ تمام چیز جو ہے اس کا کریڈٹ جو ہے وہ
میں انتہائی دیانتداری سے تمام تر تحفظات کے باوجود وہ تحریک انصاف کو لینا چاہیے تھا. بیکاز اپوزیشن جماعت ہے نا, اپوزیشن کا کام ہے جی. آپ کا کام ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا, لیکن لیکن ان کا بھی ایک آپ- موقف ہے کہ ہم نے 78, آپ نے 78 وہ بتایا. یار خالی ترمیم دینے سے کچھ نہیں ہوتا نا. آپ اگر وہاں موجود ہوتے, ہاں. وہاں آپ کا بوجھ, آپ کا ویٹ ان کے ساتھ ملتا اور یہ محسوس ہوتا. یہ تو اوپن ہوتی ہے نا جو اس کی فینانس کمیٹی کے اجلاس ہوتے, وہاں آپ کا نظر آتا کہ یار آپ کا کنٹریبیوشن. اور دوسری طرف آپ اپنی طرف یہ کرتے ہیں کہ اپنے صوبے میں آپ چٹ منگنی اور پٹ بیاہ کر کے وہ منٹوں سیکنڈوں میں کام فارغ ہو جاتے ہیں. چلیں جی. تو اس طرح مقصد یہ کہ ہائیبرڈ سسٹم اور ہی مضبوط ہوگا نا. برس کل مرضی, بھلے ہمیں صحافیوں کو انہوں نے دھکے دے کے نکالا, لیکن کل مرضی اورنگزیب صاحب کی نہیں چلی. جی. چلیں, اللہ بھلا کرے.